ذرا سوچیں، دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور ایران ایک خطرناک جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے مشرق وسطی کو آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی، یہ تھا امریکہ ایران تنازع کا 24واں دن۔ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور ہر گزرتا لمحہ صورتحال کو مزید خراب کرتا جا رہا تھا۔ خطرات بالکل واضح تھے۔ امریکہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملوں کے لیے تقریباً تیار تھا۔ اس کا مطلب ہو سکتا تھا اپنائے ہرمز کی بندش، یعنی وہ راستہ جہاں سے دنیا کا زیادہ تر تیل گزرتا ہے۔ اور سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ یہ لڑائی صرف ان دو ملکوں تک نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لیکن پھر عین اس وقت جب جنگ یقینی لگ رہی تھی، حالات نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو بھی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ تناؤ کے اس ماحول میں اچانک ایک سفارتی بریک لگ گیا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحران کے اس عروج پر جب سب کچھ غلط سمت میں جا رہا تھا، اچانک یہ تبدیلی آئی کیسے جنگ کے یہ گہرے بادل چھٹنے لگے؟ یہ اعلان خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا۔ ان کے الفاظ اس تباہی کے بالکل برعکس تھے جس کا سب کو ڈر تھا۔ اس اعلان میں ایک نیا اور بہت اہم سوال کھڑا کر دیا، آخر پس پردہ چل کیا رہا تھا؟ امریکہ نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کے لیے 5 دن کے وقفے کا اعلان کیا۔ اب سننے میں یہ شاید زیادہ نہ لگے، لیکن یہ سفارتکاری کے لیے ایک چھوٹی سی مگر انتہائی اہم کھڑکی تھی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سی پس پردہ سفارتی کوششیں تھیں جنہوں نے اس اہم پیش رفت کو ممکن بنایا؟ اس ساری کوشش کے مرکز میں یہ 2 اہم شخصیات تھیں، امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹیکوف اور ایران کی طرف سے عباس عراقچی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ دونوں یعنی امریکہ اور ایران آپس میں براہ راست بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، تو پھر یہ رابطہ بنا کیسے؟ اگر واشنگٹن اور تہران میں مکمل خاموشی تھی، تو وہ کون تھا جو ان کے درمیان پیغام پہنچا رہا تھا؟ اس کا جواب ان 3 علاقائی طاقتوں میں چھپا ہے: پاکستان، ترکی اور مصر۔ ان تینوں نے مل کر ایک انتہائی اہم سفارتی پل کا کردار ادا کیا جس نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انتظامیہ کے ایک ذریعے کے مطابق یہ انقرہ، قاہرہ اور اسلام آباد کے درمیان ایک اسٹریٹجک ہم آہنگی تھی جس نے کشیدگی کم کرنے میں مدد کی۔ یعنی یہ صرف بحران کو سنبھالنا نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی سفارتی کامیابی تھی۔ تو اب ذرا اس بیک چینل کوشش کے مرکزی کردار یعنی پاکستان پر بات کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کردار کے لیے اتنا منفرد کیوں تھا۔ ذرائع نے پاکستان کے اس کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی: نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا ملک جو تنازع کو بڑھاوا دینے کے بجائے خطے میں استحکام لانے کے لیے اپنی سفارتی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو پاکستان یہ سب کر کیسے پایا؟ اصل وجہ ہے اس کی یہ منفرد پوزیشن۔ ایک طرف تو واشنگٹن کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں اور دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی پچھلے 1 سال میں کئی ہائی لیول میٹنگز ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف رسائی ہے نا، یہ بہت ہی کم ملکوں کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہ بات پاکستان کے تعلقات کی گہرائی کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ تجزیہ کار مائیکل کیگلمن کے مطابق امریکی قیادت بھی پاکستان کی اس حیثیت کو مانتی ہے، اور یہ حقیقت کہ پاکستان امریکہ میں ایران کے سفارتی مفادات کی نمائندگی کرتا ہے اسے ایک قدرتی ثالث بنا دیتی ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ سفارتی کوششیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی ہم منصبوں سے رابطہ کیا، جبکہ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے بھی براہ راست پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز سے بات کی۔ یہ فون کالز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ یہ سفارتی پیش رفت ایک امید کی کرن تو ہے، لیکن آگے کا راستہ اب بھی بہت نازک ہے۔ ایک غلط قدم سب کچھ واپس وہیں لا سکتا ہے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پس پردہ رابطے اب آمنے سامنے کی بات چیت میں بدل سکتے ہیں، اور کیا اسلام آباد ان مذاکرات کا مرکز بن سکتا ہے؟ اس معاملے پر 2 مختلف کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف بین الاقوامی میڈیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستانی اور ایرانی دونوں ہی حکام ان خبروں کو فی الحال صرف قیاس آرائی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا سرکاری موقف بڑا دلچسپ ہے۔ تردید کے باوجود اسلام آباد نے مستقبل میں مذاکرات کی میزبانی کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ اس بات کا ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ پس پردہ کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب دنیا کھلے عام تنازعات اور جنگوں میں گری ہوئی ہے،
تو کیا اس طرح کی خاموش پس پردہ سفارتکاری واقعی ایک بڑی تباہی کو روکنے کی طاقت رکھتی